باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمین. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد. مجمع کافی زیادہ ہے، درود کی آواز بہت زیادہ کم ہے. سارے حضرات بیدار ہو کے جن کا ایمان ہے کہ سچے امام کا فرمان ہے درود پڑھنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اور اللہ کو سب سے پیاری آواز درود کی لگتی ہے. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد صلی اللہ علیہ. ربیع الاول کا مقدس طیب اور طاہر مہینہ اپنی آخری ساعتیں مکمل فرما رہا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ شیعہ رسول کو نہیں مانتے، اور میرا دعویٰ ہے لاؤڈ اسپیکر پر کہ نبی کی عزت کا جو پتہ شیعوں کو ہے وہ کسی کے باپ کو بھی پتہ نہیں. سلامت کائنات کو یعنی یہ جاہلانہ اعتراض کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، اس کی بنیاد اس جہالت پر ہے کہ انہوں نے نبی کی تعریف اپنے مولوی سے سنی ہے اور علی کی تعریف ہم سے سنی ہے. اس نے نبی کو گھٹایا اتنا ہے، اس نے نبی کو گھٹایا اتنا ہے کہ اسے یہاں سے علی سن کے بڑا نظر آتا ہے. یہ فکرہ میری پوری تقریر کی بنیاد ہے، اگرچہ اس میں اکثر حضرات نے توجہ نہیں فرمائی. اس نے اپنے مولوی سے نبی کی شان سنی، اس نے بتایا کہ جبرائیل پڑھانے آتا تھا اور حضور پڑھتے تھے، لیکن جب یہاں آیا تو یہاں سے سنا کہ جبرائیل شاگرد تھا. اللہ سلامت ہو. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی کی حمایت میں اٹھتے ہیں. علی کی حمایت میں ہاتھ اٹھتا ہی وہی ہے جسے خود علی خیرات دے رہا ہو. اجر جگامن تو دیو ہر ہاتھ اٹھتا نہیں علی کی حمایت میں، صرف اسی بازو کو اٹھنے کی توفیق ہوتی ہے جسے خیرات علی دے رہا ہو. جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے کھلتے. سلامت و آباد بسم اللہ. سامعین گرامی، دعویٰ دلیل مانگتا. یہ کہہ دینا کہ جبرائیل استاد تھا، تم بھول گئے کہ جب اللہ نے آدم سے کہا تھا کہ انبئہم، اے آدم انہیں پڑھا. کنہیں؟ فرشتوں کو. فرشتے پڑھ رہے تھے، آدم پڑھا رہا تھا. یا تو روح زمین کا کوئی مولوی ثابت کرے کہ جبرائیل چھٹی میں تھا، ورنہ غیرت کر کے فیصلہ کر جو جبرائیل آدم کا شاگرد ہو وہ خاتم کا استاد کیسے ہو سکتا؟ حیدری یا علی سارے کہا کریں.
یا علی نہ کہنا بہادری نہیں، علی کا نام لو. دنیا میں علی کے لیے بولو گے تو قبر میں علی تمہارے لیے بولے گا. نبیوں کے سلطان نے، امجد بھائی، نبیوں کے سلطان نے فرمایا اعتکاف کیا ہے؟ معتکف ہو جانا، مخلوق سے کٹ جانا، خالق سے جڑ جانا. مسجد میں جاؤ تو دنیا کو بھول جاؤ، کم از کم 3 دن روزہ رکھو، نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو. کوئی مر بھی جائے تو چپ کر کے جاؤ، جنازہ پڑھ کے واپس مسجد. آج کل تو حالات بدل گئے، بندے اعتکاف میں بھی بریک پین والا چارجر لے کے جاتے ہیں. لیکن اصلی مطلب کیا ہے؟ بس اللہ کا ذکر. اس کو میز نہیں، حسین کی قبر سمجھ کے اس پہ ہاتھ رکھتا ہوں. نبیوں کے سلطان نے فرمایا ایک دفعہ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. میں شیعہ سنی مسلمانوں سے غیرت کے نام پہ سوال کرتا ہوں، کبھی سوچا تم نے کہ یہ کون تھی دائی حلیمہ؟ اس کا مذہب کیا تھا؟ کمزور اونٹنی تھی اس کی، کھجور میں کھجوریں نہیں اگتی تھیں، بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اس نے پالا تھا. پھر خود لکھتے ہیں کہ جب حضور اونٹنی پر بیٹھے تو موٹی ہو گئی. اونٹنی کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے. انہیں قسم چاہیے کہ میں بولے سو. اور جو خود نبی تھا اسے 40 سال پتہ ہی نہیں چلا. سلامت سارے. اس میں بھی دنیا کو بڑا اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں جی نعرہ تکبیر پہ اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں، نعرہ رسالت میں یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں، نعرہ حیدری کے وقت ان میں کرنٹ آ جاتا ہے. پھر زور سے یا علی. میں نے کہا ہم کوئی مکرے ہیں؟ تکبیر پہ واقعی اللہ اکبر آہستہ کہتے ہیں اور آہستہ کہنا چاہیے. نعرہ رسالت میں یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہیں اور آہستہ کہنا چاہیے. نعرہ حیدری پہ یا علی اونچا کہتے ہیں اور اونچا کہنا چاہیے. کیوں؟ میرے اپنے چپ ہو گئے تو غیروں کو کیا سمجھاؤں گا. نعرہ تکبیر پر اللہ اکبر کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اگر مقابلہ ہوتا اللہ کے منکروں سے تو ہم اللہ اکبر اونچا کہتے. اگر مقابلہ ہوتا رسالت کے منکروں سے تو یا رسول اللہ اونچا کہتے. کیا کریں مقابلہ علی کی ولایت کے منکروں سے. اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے. خدا تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے. یا رسول علی ولی اللہ. تارین کے والی میرے مولا تیری قسمت، تارین کے والی میرے مولا تیری قسمت. مردود منافق تیری رد ڈھونڈ رہے ہیں، تو پردہ عبادت کی حدوں سے آگے. یہ مولوی اب تک تیری حد ڈھونڈ. بسم اللہ. علی کی ولایت کا وہی سید قائل ہوتا ہے جو نوح کا بیٹا نہ ہو. جو سید ہو کہ علی ولی اللہ سے دشمنی کرے سمجھنا نوح کا بیٹا ہے. نوح کا بیٹا بھی نوح کے باپ ہونے کا انکاری نہیں تھا، نوح کے اختیار کا منکر تھا، نوح کے منصب کا منکر تھا. علی کو علی ماننے سے جنت نہیں ملے گی. محمد کو محمد تو ابو جہل بھی مانتا تھا. وہ محمد الرسول اللہ نہیں مانتا تھا.
صحیح بات بالکل تو علی کو خالی علی مانے اور علی ولی اللہ نہ مانے تو پکا ابو جہل ہے. دنیا والے جو کپڑے اتار کے پھر رہا اسے ولی مان لیتے ہیں. تو کائنات کے بادشاہ کو ولی اللہ نہیں مانتا. سامعین گرامی نہایت توجہ چاہتا ہوں. کس نے پالا؟ جی دائی حلیمہ. یہ 8ویں جماعت میں بھی لکھا ہوا جو میں پڑھ رہا ہوں. حضور اونٹنی میں بیٹھے تو اونٹنی موٹی ہو گئی. اس کے گھر پہنچے تو کھجور میں کھجوریں لگ گئی. بکریوں کے تھنوں سے دودھ بہنے لگ گیا. میں کہتا ہوں ذرا ایک دفعہ پھر سننا جو توجہ سے سن رہا ہے. حضور سے پہلے اونٹنی کمزور تھی, حضور آئے تو اونٹنی موٹی ہو گئی. حضور سے پہلے بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک تھا, حضور آئے تو تھنوں میں دودھ آیا. حضور سے پہلے کھجور پر کھجوریں نہیں تھی, حضور آئے تو کھجوریں لگی. ذرا غیرت مند بن کے فیصلہ تو کر, یہ حلیمہ نے محمد کو پالا تھا یا محمد نے حلیمہ کو پالا تھا؟ زبان سے بولنا جسے بات سمجھ. کس نے کس کو پالا؟ زندہ باد. یہ کس نے کس کو پالا تھا؟ اسے کیا پتا جو نعت پڑھتے ہوئے خود عورت بن جاتا ہو. عیسائیوں میں شادی اچھی چیز نہیں ہے. مذہب عیسائیت میں آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ آپ مسلمان ہیں الحمدللہ. عیسائیوں میں اچھی چیز نہیں, کیونکہ ان کے رہبروں کے گھر میں 2 شخصیتیں ہیں اور دونوں کنواری. نہ بی بی مریم کی شادی ہوئی نہ حضرت عیسیٰ کی شادی. صحیح بات صحیح بات. جیڑے چپ ہوتا ان کو کانڈا ہے جی. نہیں ہوئی نا, نہیں ہوئی. مریم کی تو اللہ نے نہیں کی علی کی وجہ سے, کیونکہ مریم کو بنا بیٹھا تھا بطول. کل بطولے ہیں 2, شادی کر بھی دیتا تو کسی نبی سے کراتا, اور پھر وہ نبی قیامت والے دن سینہ تان کے کہہ سکتا تھا جی ایک فضیلت میں علی جیسا ہوں. علی کی زوجہ بھی بطول ہے. جنہیں سمجھ آئیے انہیں میرا سلام ہے. علی کی زوجہ بھی بطول ہے, میری زوجہ بھی بطول ہے. علی کی زوجہ بھی بطول ہے, میری زوجہ بھی بطول ہے. اللہ نے فرمایا مریم کنواری چھوڑ دوں گا, علی کی ہمسری برداشت نہیں کرا. نبی علی جیسے نہیں ہو سکتے تو وہ مولوی جس کی ولدیت کا پتہ نادرہ والوں کو بھی نہیں چلتا, جس کا باپ ڈھونڈنے میں کمپیوٹر فیل ہو گئے, وہ علی جیسا کیسے ہو سکتا؟ دوسرا عیسیٰ, نہ عیسیٰ کی شادی ہوئی نہ مریم کی. عیسائی اسلام سے ڈرے ہوئے تھے. بسم اللہ بسم اللہ. انہوں نے حضور پر الزام لگا دیا, آج تک یہ الزام لگاتے کہ معاذ اللہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے شوقین تھے, اس لیے اتنی شادیاں کی. اور ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر عورت کا شوقین ہوتا تو 25 سال کی عین جوانی سے لے کر 50 سال کے بڑھاپے تک صرف خدیجہ دلہن کیوں رہی؟ میں نے بڑے مولوی چنے کی طرح ٹپتے ہوئے اچھلتے ہوئے دیکھیں کہ فلاں بی بی جب حضور سے ان کی شادی ہوئی تو وہ کنواری تھی. میں نے کہا خدیجہ وہ بی بی ہے جسے محمد کنوارا ملا ہے. نہیں سمجھ. خدیجہ وہ واحد ام المومنین جسے خود محمد مصطفیٰ کنوارا ملا. خود تم نے لکھا کہ 40 سال کی تھی اور یہ 25 سال کے تھے تو 15 سال کا فرق. حالانکہ یہ روایت ٹھیک نہیں, اسے مان بھی لو تو عرب میں 15 سال کا فرق ماں اور بیٹے جتنا فرق ہے. صحیح بات صحیح. بڑا فرق. شادیوں کا شوق ہوتا تو اس عمر میں کرتا,
رشتے دینے والے بڑے تھے، پورے عرب نے اکٹھے ہو کے کہا تھا جس گھر سے رشتہ چاہیے لے لے، تبلیغ چھوڑ دے، بیٹیاں دے کے مشن سے ہٹانا عربوں کی پرانی عادت تھی۔ صحیح بات بہت ڈھلا جی، صحیح جی، بسم اللہ۔ میں اپنی نماز میں کوئی کمی نہیں کروں گا، سننا آپ کا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے۔ آپ سننے پہ پوچھے جائیں گے، میں پڑھنے پہ پوچھا جاؤں گا۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں اور سیدزادے کو منبر تک صلوات کی چھاؤں میں پہنچا دیں۔ یہ کو نہیں آندی نال والے کو پوچھ کے پڑھ گی، نو پڑھو تو صحیح بات اجازت ہے کہ بسم اللہ۔ سامعین گرامی قدر، نہایت توجہ چاہتے ہو، یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب دنیا میں بالخصوص پاکستان میں عوام کا پرزور مطالبہ ہے کہ توہین رسالت کا قانون بناؤ، جلوس وہ جو بدعت تھا وہ نکال رہے ہیں، وہ آپ نکال رہے ہیں، اب ٹھیک ہو گیا، جلوس نکل رہے ہیں۔ توہین رسالت، جب تمہیں قرآن کافی تھا تو علیحدہ قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے قانون بنوانا چاہتے ہو، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کے ساتھ ہیں، قانون بننا چاہیے، لیکن صرف ہمیں اتنا بتا دو کہ سزا کب سے شروع کرو گے؟ پچھلوں کو معاف کرو گے این آر او کی طرح؟ جیڑے فکر دا میں کو خطرہ ہی وہ سمجھے تو معاف کر دو گے یا ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولا کرو۔ کیا قانون بنا کر ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ گے؟ زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آ رہی۔ کیا ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ گے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، خبردار میرے نبی کے آگے قدم نہ بڑھانا ورنہ اعمال حبط کر دوں گا۔ ضبط نہیں، حبط۔ ضبط اور ہوتا ہے، حبط اور ہوتا ہے۔ سونا پکڑا جائے تو ضبط ہوتا ہے، چرس پکڑی جائے تو جلا دی جاتی ہے۔ بسم اللہ۔ اللہ نے ضبط کا لفظ استعمال نہیں کیا، حبط کر دوں گا، چلا دوں گا، آگے نہ بڑھنا۔ اچھا جو نماز پڑھائے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے کہ آگے؟ سوچ کے نسائے کیوں میرا بچہ کہ نہیں جماعت کی ہے؟ مولوی نے کہا اللہ سے ڈرو ہوا کہ میں ڈاٹا ڈردا ہوں دے ڈر تو کہ نہیں مسیح تے بڑا ہی نہیں۔ بھئی جو نماز پڑھائے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے؟ یہ چپ ہوتا رہا کہ خیال ہے آگے ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نبی کے آگے کھڑا نہ ہونا، تو بزرگ کو نماز پڑھوا رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ کیونکہ نبی کے آگے کوئی کھڑا ہو جائے وہ مومن نہیں ہوتا، تو امیر المومنین کیسے بنا ہے پھر رہا؟ تو سامعین گرامی، آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر دنیا نے مقام رسالت سمجھنا ہو تو علی والوں سے سمجھے،
بسم اللہ بے شک پوری کائنات میں عظمت رسول کا بشر ہو کر کوئی سے بڑا فکرہ کہہ دے، میں اس کے کہنے پہ مذہب چھوڑ دوں گا۔ باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل۔ زندہ باد۔ کائنات کے کسی اصلی شیعہ سے پوچھو، شیعوں میں بھی میک اپ ہے، سارے شیعہ جنتی نہیں جی۔ یہ نبی نے فرمایا نماز اس کے پیچھے پڑھو جو عالم ہو، اثنا عشری ہو، مرد ہو، شیعہ ہو، حلال زادہ ہو۔ شیعہ بھی کھڑا ہے، حلال زادہ ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ کئی شیعوں نے علی کا منکر ہونا تھا، اس لیے اللہ نے حلالی والی شرط علیحدہ رکھی ہے۔ اس لیے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ پہلے چیک کرو، دیکھو اسے عالم ہے کہ نہیں، شیعہ ہے کہ نہیں، اثنا عشری ہے کہ نہیں، عادل ہے کہ نہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حلالی ہے کہ نہیں؟ تو بڑا چپ ہے میرا بچہ، اللہ خیر کرے سی۔ ضروری ہے پتہ کرو حلالی ہے کہ نہیں۔ تو میں مولوی سے جا کے پوچھوں مولوی صاحب آپ حلالی ہیں؟ میں نے نماز پڑھنی ہے، تو اس کے پاس کیا گواہی ہے؟ طریقہ صرف ایک ہے، نماز پڑھنے سے پہلے مولوی سے کہو یا علی مدد، خوش ہو جائے تو حلالی ہے، ناراض ہو جائے